نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 104 تا 108 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور انظر نہ کہو اور سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا اس کا مطلب ہے ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو۔ انظرنا ہمیں دیکھ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو۔ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے اور آپ کے واعظ نصیحت سنتے۔ اگر کوئی بات نہ سن سکتے اور دوبارہ پوچھنا چاہتے تو رائنا کہتے۔ ان سے یہ کلمہ سن کر کبھی کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، اگر کہنا ہو تو انظر نہ کہو۔ یہودی دراصل لفظ رائنا بدنیتی اور مسخرے پن سے کہتے تھے۔ وہ اس لفظ کے عین کا زیر ذرا بڑھا کر کہتے اور یہ لفظ رائنا ہو جاتا، یعنی ہمارا چراغا۔ اور یہود کی زبان میں لفظ رائنا احمق کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کلمہ کے ادا کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ اس جگہ انظر نہ بولا کرو، جس کے معنی ہے ہمارے اوپر نظر کیجئے۔ اس لفظ میں مذمت اور تمسخر کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا اسمعوا، یعنی غور سے سنتے رہا کرو تاکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسمعوا کے حکم سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور نصیحتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ہدایت کے لیے وہ فقط قرآن کافی ہے، انہیں خود قرآن کے فیصلے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس آیت میں اور دیگر آیات میں آپ کے ارشادات کے سننے اور ماننے پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہر امر میں تمہارے لیے قطعی اور آخری فیصلہ ہے۔ سورہ النساء اسی صورت میں اس سے قبل ارشاد ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور تم میں سے جو لوگ فیصلہ کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کر کے اور آپ کو برے کلموں سے خطاب کر کے بے ادبی کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ کافر ہے۔ ان کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں چاہتے اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں سے اس بات کو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی نیک بات اترے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ کفر کے لفظی معنی چھپانا ہے، اور اسلام کی اصلاح میں اللہ اور رسول کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب، یہ اصطلاح قرآن مجید میں کئی بار استعمال ہوئی ہے۔ کتاب والے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کوئی الہامی اور آسمانی کتاب موجود ہو۔ اہل ایمان اور کفار کے علاوہ دوسری جماعت ہے۔ اہل کتاب میں سے مشہور ترین یہودی اور عیسائی ہیں جن کے پاس تورات اور انجیل الہامی کتابیں ہیں۔ افسوس، یہ دونوں گروہ آہستہ آہستہ ان کتابوں کی تعلیمات سے دور بھٹک گئے۔ المشرکین، مشرک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی قوت اور حکموں میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ واحد کے سوا کسی اور کو معبود بنائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمام کافر، مشرک اور اہل کتاب اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر مسلمانوں پر برکتیں اور نعمتیں کیوں نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، اس لیے کسی کو کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن قوموں سے نبوت چھین لی گئی وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہیں، بلکہ خود ان قوموں کے اعمال کی وجہ سے وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر بھیج دیتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔
کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار۔ ننسخ کے معنی ہے ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم دیتے ہیں، پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم جاری کرتے ہیں۔ جہاں تک معجزے کے بدلنے کا تعلق ہے تو یہ عام بات ہے کہ ایک معجزے کو منسوخ کر کے دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے جس سے وہ بدلے ہوئے زمانے کے مطابق پہلے سے زیادہ موضوع سمجھتا ہو۔ جہاں تک دوسرے معنی کا تعلق ہے اس میں مزید دو باتیں نکلتی ہیں، ایک تو پہلی آسمانی کتابوں کی آیتیں اور دوسرے خود قرآن مجید کی آیتیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں کا قرآن مجید کے آ جانے کے بعد منسوخ ہو جانا تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ قرآن مجید کا آیات گول گول نشان بعد کے زمانے میں لگائے گئے ہیں، شروع میں یہ نشان موجود نہ تھے، لہٰذا ان کے منسوخ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیات کے منسوخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پہلے احکام اور قدیم کتب کی جگہ قرآن مجید کے جدید احکام آگے ہیں اور یہ احکام پہلے حکموں کو منسوخ کرتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال ہو چکے ہیں، اور جو کہ ایمان کے بدلے کفر لے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹکا۔ گزشتہ سبق میں آیات کے منسوخ ہونے کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی آیت منسوخ کرتا ہے یا لوگوں کو بلاتا ہے تو اس سے بہتر یہ ایسی آیت ضرور نازل فرما دیتا ہے۔ واقعات اور تاریخ کی روشنی میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب انسانوں کے ذہن سے فراموش ہوئی یا منسوخ قرار پائی تو دوسری کتاب اس جیسی یا اس سے بہتر نازل ہوگی اور اللہ کے بندے اللہ کی ہدایت سے محروم نہ رکھے گئے۔ اس آیت میں ہمیں ایک اور مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے بارے میں ہدایت یہودی مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کے شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور انہیں کہتے کہ ان کو دور کرنے کے لیے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب معلوم کرو۔ دراصل ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر مسلمان ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم وہ اپنے دین سے ہی بددل ہو جائیں گے اور اپنی مذہبی تعلیم سے بدگمان ہو جائیں گے۔ بعض مسلمان ان کی سازش اور چال سے بے خبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بے تکیہ سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع فرما دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کی ممانعت ایک اور مقصد سے بھی ہوئی ہے۔ بار بار سوال کرنے سے انسان اپنے اوپر خود پابندی اور مشکلات کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آسان حکم مشکل ہو جاتے ہیں، جن باتوں میں آزادی ہوتی ہے حکم آنے سے ان باتوں میں بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ یہود کے ساتھ یہی ہوا۔ گائے کا واقعہ بطور مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔